بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا ہیروائس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ یہ تحریر آج آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی معاشرتی اور معاشی حکمت عملی کے ماہر کی حیثیت سے روشناس کروائے گی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ امداد کے طالب ہوئے۔ اس کا واضح مطلب معاشی مجبوریوں کا حل بھی در نبوت سے ملتا تھا۔ جب بھی اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو غور سے سننے کے بعد اس سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز بھی ہے؟ وہ بیچارے اتنے غریب اور نادرہ تھے کہ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میرے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے جس کے ایک حصہ کو اوڑھ لیتا ہوں اور دوسرے کو بچھاتا ہوں، اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے اور ٹاٹ کو لے آؤ۔ اس کا مطلب کسی کام کی بنیاد رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ اس میں جس قدر ہو سکے ذاتی سرمایہ لگایا جائے تاکہ وہ کاروبار پھل پھول سکے۔ اب چاہیے وہ سرمایہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس میں ہی ترقی کا راز چھپا ہے۔ بالآخر وہ صحابی اپنا ٹاٹ اور پیالہ لے کر آئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور دنیا دنگ رہ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پیالہ اور ٹاٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا نیلام کرنے کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے کہ ان دونوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا، میں لیتا ہوں 1 درہم میں۔ اس کا مطلب اگر اشیاء کو بیچنے کی نوبت آئے تو آواز لگانا، پکارنا، صدا دینا، متوجہ کرنا تجارت کا حصہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل سے منڈی کی تجارت کا جواز ملتا ہے، اور صحابی کا ان اشیاء کے لیے قیمت پہ راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نیلام ہونے پہ اگر کسی شے کی قیمت آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بغیر چوہے کی بنیاد پہ خریدا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حاضرین کو مخاطب کیا کہ 1 درہم میں اضافہ کون کرتا ہے؟ لوگوں کو اس طرح توجہ دلوائی، بالآخر 2 درہم پر بولی ختم ہو گئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر آپ کو پروڈکٹ کی قیمت زیادہ مل رہی ہو تو آپ بیچ سکتے ہیں، خریدار دیکھنا چاہیے۔ اگر قیمت بڑھتی نظر آئے تو فروخت کرنے میں مضائقہ نہیں۔ بالآخر خریدار کو ٹاٹ اور پیالہ دے دیا گیا اور 2 درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے وہ حاجت مند انصاری کے حوالے کر کے ارشاد فرمایا، 1 درہم سے اناج خرید کر اپنے گھر والوں کو دو اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کائنات سرمایہ کی قیمت کے مطابق مشورہ بھی دیا کرتے تھے، اور مشورہ میں انویسٹمنٹ اور انویسٹر کی گھریلو ضروریات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ بزنس کنسلٹنٹ کی حیثیت سے معاشیات کے طالب علم کو سیرت کے اس پہلو سے ضرور واقف ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جس وقت انصاری صحابی نے کلہاڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر بزنس کی بنیاد رکھنے والے بھی ہیں۔ ان کی ذات اور صفات سے نہ صرف بزنس کی طرف توجہ دلائی بلکہ اس کے لیے کاروبار بھی تجویز فرمایا، اور کاروبار کے آغاز کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنیاد بھی رکھی اور فرمایا، اس کلہاڑی کو لے جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اس کو بیچو، اور 15 روز کے بعد پھر مجھ سے ملنا۔ وہ چلے گئے اور 15 دن بعد جب خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ان 15 دنوں میں 10 درہم آمدنی ہوئی، جس میں سے چند درہم کے تو کپڑے خریدے گئے اور چند درہم کا غلہ مول لیا گیا۔ اور اس کا مطلب کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشاع کنسلٹنٹ کی حیثیت سے فیڈ بیک پروسیس بھی لیتے تھے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ بزنس کس نہج پہ جا رہا ہے اور کس طرح کے اخراجات ہو رہے ہیں، کیپٹل کتنا ہے اور اس کا مصرف کہاں ہوا ہے۔ انصاری صحابی کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور فرمایا، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت کے روز بھیک کا داغ اپنے چہرے پر لگائے ہوئے آؤ۔ اس آخری بات سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی عمل کی تعریف کی ہے کہ بلا رنگ و نسل اور حیل و حجت
خریدو اور بیچو اور جو حاصل ہو اسے اپنے مصرف میں لاؤ۔ شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی کرنا پڑ جائے تو پیچھے مت ہٹو، بلکہ میدان عمل میں کود پڑو، یہی کامیابی کی معراج ہے۔ کاروباری اصول و رموز کا علم اور تجربہ حاصل کرنے کے باوجود میں نے بزنس کنسلٹنسی کا یہ سنہرا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی سیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے روحانی استاد ہیں۔ آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ کاروباری معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کاروباری معاملات میں کوئی اور گائیڈڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین۔